محنت کا مقصد اور محبتیں اٹھے اور دنیا زبان و ادب پر چڑھے۔ چنانچہ جب بھی اردو زبان و ادب کے ذخیرے کی گفتگو کی جائے گی تو اس کا ایک بڑا حصہ پنجاب کی زرخیز زمین میں محفوظ ملے گا۔ افسانوی ادب کے حوالے سے بات کریں تو منٹو، بیدی، کشن چندر جیسے عظیم کہانی کار یہاں نظر آتے ہیں۔ شاعری کے افق پر نظر ڈالیں تو اقبال، فیض، صاحب لدھیانوی اور جگناتھ آزاد جیسے نادر الکلام شعراء کی پوری کہکشاں آنکھوں کو منور کرتی ہے، جنہوں نے قومی اور بین الاقوامی سطح پر اردو زبان و ادب کو متعارف کرانے میں نمایاں رول ادا کیا۔ تنقید اور تحقیق کے میدان میں بھی سرزمین پنجاب کا تذکرہ جلی حروف میں مرقوم ہے۔ طنز و مزاح، ڈرامہ جیسے نثری ادب میں پنجاب کی اہمیت مسلم رہی ہے، اور صحافت کی سطح پر بھی پنجاب کی خدمات کو کسی صورت فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ پنجاب میں ترقی پسند تحریک، ادبی تحریک، انجمن حمایت اسلام اور انجمن ارباب علم کی بھی آبیاری کی، اور اپنی کوکھ سے انجمن پنجاب کو جنم دیا۔ اسی طرح حلقۂ ارباب ذوق کی پرورش میں بھی پنجاب کا اہم حصہ رہا ہے۔ مذکورہ تفصیل کے ضمن میں ڈاکٹر جمیل جالیبی کی یہ سطور بڑی جامع نظر آتی ہے۔ کوٹ اردو کی روایت اور تاریخ میں پنجاب اسی طرح شامل ہے جس طرح انسانی رگوں کے اندر دور کے تازہ خون میں سرخ و سفید جسیم انگور۔ پنجاب یا مشرق پنجاب کے جہان ادب کی وسعت کو ایک مقالے یا ایک کتاب میں سمیٹنا سمندر کو کوسے میں بند کرنے کے مترادف ہے۔ اس لیے اردو زبان و ادب کے حوالے سے مشرقی پنجاب کی خدمات پر ایک مضمون میں سیر حاصل گفتگو میرے لیے مشکل ترین عمل ہے۔ چنانچہ اردو ادب کی مختلف جہتوں سے قطع نظر میں اپنی بات صرف مشرقی پنجاب میں اردو شاعری اور وہ بھی صنف غزل تک محدود رکھنا چاہتا ہوں۔ جہاں تک اردو غزل اور پنجاب کے تعلق کا سوال ہے تو ان دونوں کے درمیان بہت مضبوط رشتہ ہے۔ ہر دور میں پنجاب کی سرزمین پر اردو کے ایسے شعراء موجود رہے ہیں جنہوں نے غزل گوئی کو اپنا اور بچھونا بنایا اور اس صنف میں بھرپور تبلیغ آسمانی کی۔ 18ویں صدی کے اواخر اور 19ویں صدی کے اوائل میں پنجاب میں اردو شاعری تیزی سے فروغ پا رہی تھی اور اردو شعراء کی بڑی تعداد میں ہر دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ چنانچہ ہمیں 1857 سے مابعد اور بعد پنجاب کی سرزمین پر خاصی تعداد میں ایسے اردو شعراء دکھائی دیتے ہیں جو مرثیہ، مثنوی اور غزل جیسی اصناف میں زور آزمائی کرتے تھے۔ دلی اور لکھنؤ کی فضاؤں میں غالب مومن اور مصطفی کی فصلوں کی گونج سنائی دے رہی تھی۔ پنجاب میں پیر سکندر شاہ امداد، ابراہیم خوشدل، منشی بینی، نارائن جہاں، میر اکبر علی اختر، شیخ اشتیاق لاہوری، سکندر پنجابی اور غلام شاہ مظلوم کی شاعری کی گنج سنائی دے رہی تھی۔ اس کے بعد کے ادوار میں بھی پنجاب میں غزل زندہ اور تابندہ۔ اگرچہ حالی اور آثار کے ذریعے اردو شاعری کی دنیا میں آنے والے انقلاب کے اثرات پنجاب پر بھی پڑے اور ہندوستان کے خطوں کی طرح پنجاب میں بھی جدید نظم کا سکہ چلا، مگر غزل کا سحر پھر بھی قائم رہا اور یہاں ایسے شاعر پیدا ہوتے رہے جنہوں نے غزل کے چمن کی آبیاری میں کوئی نظم نہ چھوڑی۔ تقسیم وطن کے بعد پنجاب دو حصوں میں منقسم ہو گیا۔ وہ حصہ جو ہندوستان میں شامل رہا اسے مشرقی پنجاب کہا گیا۔ چنانچہ یہاں خلق کیے جانے والے ادب کو مشرقی پنجاب کا ادب کہا جاتا ہے۔ چونکہ مشرقی پنجاب کی جڑیں آزادی سے پہلے کے پنجاب میں پیوست تھیں، اس لیے مشرقی پنجاب کی شاعری یا غزل گوئی کا نقطۂ آغاز 1947 نہیں ہے، بلکہ یہاں کی غزل گوئی کا سلسلہ گزشتہ کئی صدیوں سے جا کر جڑ جاتا ہے۔ 1947 کے بعد مشرقی پنجاب میں جو شاعری کی گئی اس میں غزل گوئی کو اولین مقام حاصل ہے۔ یہاں اردو شاعروں نے غزل کی طرف بھرپور توجہ دی اور نئے تقاضوں اور مطالبوں کو سامنے رکھا۔ دراصل تقسیم وطن کے اثرات پورے ہندوستان پر پڑے تھے اور پنجاب نے اس کے بعد متعدد نشر و فراز بہت قریب سے دیکھے تھے۔ اس لیے یہاں کے شعراء کی نظموں اور غزلوں میں تقسیم وطن کے نتیجے میں پیش آنے والے دردناک حالات کا عکس دکھائی دیتا ہے۔ چنانچہ چند اشعار بطور مثال ملاحظہ فرمائیں۔ اے جوش کیا غرض مجھے غرور و قصور سے، اے جوش کیا غرض مجھے غرور و قصور سے، میرا وطن میرے لیے جنت
نسیانی، ہم سفر بن کے ہم چلے دونوں، راستے ہو گئے جدا کی طرف۔ شباب للی برسوں کا آج بھی ہے وہی، بار دوش پر سنتے تھے ہم کے تو غلامی کی کٹ گئے۔ حافظ نسیانی۔ مشرق پنجاب کے بہت سے شعراء نے اپنی نظموں میں تقسیم وطن کے درد و کرب کو بیان کیا ہے، مگر اس نوٹ کے اشعار سے یہ نتیجہ اخذ نہ کیا جائے کہ مشرقی پنجاب کی غزل کو شعراء صرف تقسیم وطن کے پس منظر میں غزلیں کہہ رہے تھے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ بہت سے ایسے بھی تھے جو اس عہد میں بھی غزل کی سابقہ روایت کو سینے سے لگائے ہوئے تھے اور اپنی غزلیہ شاعری کا خمیر تغزل کی چاشنی سے تیار کرتے تھے۔ یہ اشعار دیکھیں: دل کی بستی عجیب بستی ہے، روز گرتی ہے روز بستی ہے، تیرگی کے بغیر اے ساحل روشنی روشنی نہیں ہوتی، ساحل تیرا جانا بھی کیا قیامت ہے، تو گیا دل گیا فرار گیا۔ آج اس جانب مشرق پنجاب کی غزل گوئی کے مختلف پہلوؤں پر غائران نگاہ ڈالنے کے بعد یہ بات واضح طور پر سامنے آتی ہے کہ مشرقی پنجاب کی غزل گوئی مخصوص موضوع یا ماحول تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہاں کے شعراء کی غزلوں میں موضوعاتی اور اسلوبیاتی لحاظ سے تنوع موجود ہے اور شعراء نے الگ الگ ماحول میں الگ الگ موضوعات پر غزلیں لکھی ہیں۔ جیسے کہ پنجاب کے شعراء کی غزلوں میں حسن و عشق کے مضامین بھی ہیں تو اپنے عہد میں سماجی و سیاسی حالات کی عکاسی بھی۔ یہاں پر خود پسند غزلیں بھی لکھی گئیں اور کلاسیکی غزلیں بھی کہی گئیں۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو مشرقی پنجاب کی غزلیہ شاعری دوسری ریاستوں کی غزلیہ شاعری سے کم نہیں ہے، بلکہ بعض اعتبارات سے مشرقی پنجاب کی اردو شاعری بشمول غزل کے قریب ہے، کیونکہ پنجاب کی شاعری میں پنجابی لب و لہجہ اور پنجابی ثقافت و تہذیب کی نمائندگی ملتی ہے۔ دو اشعار بطور نمونہ ملاحظہ فرمائیں: چھوڑ آیا گاگر سی چھلکتی آنکھیں، بار بار خواب میں پنکھٹ نظر آتا ہے، سنایا رات کو قصہ جو ہیر رانجھے کا تو اہل درد کو پنجابیوں نے ڈھونڈ دیا۔ مشرق پنجاب کی اردو شاعری اور غزل گوئی میں ہی پنجابی کلچر نہیں ہے، بلکہ پنجاب کی سرزمین پر لکھی جانے والے پورے نسلی اور شعری ادب کی اوٹ سے پنجابی ثقافت و تہذیب جھانکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے لکھا ہے اور جب پنجاب کا ادیب اردو زبان میں لکھتا ہے تو اپنی جنم بھومی کی ساری لباس مزاج اور لہجے کو اردو میں منتقل کرنے پر مجبور ہوتا ہے۔ انکوٹ۔ اس طرز نے پنجاب کے افسانوی و شعری ادب کو نہ صرف ایک انفرادیت بخشی ہے بلکہ اس کو تنوع بھی عطا کیا ہے، جیسے کہ اس بابت آزاد بلاٹ رقم دراز سے اقتباس: اگر اردو ادب سے پنجاب کی یہ مباحث منفی کر دی جائے تو اس میں تنوع اور دلچسپی کے کتنے ہی ابعاد منفی ہو جائیں گے۔ اقتباس: مشرقی پنجاب میں اردو غزل کا سفر بنوش جاری ہے اور یہاں آج بھی شعراء کی خاصی بڑی تعداد موجود ہے، اگرچہ اس حقیقت کا اعتراف کرنا بھیجا نہ ہوگا کہ رواں صدی میں مشرقی پنجاب کی سرزمین پر اردو شاعری کو وہ عروج حاصل نہیں جو گزشتہ صدی میں اسے حاصل تھا، مگر پھر بھی یہ خوش آئند بات ہے کہ مشرقی پنجاب کے مختلف اضلاع اور بستیوں میں بشمول مالک کوٹ کے شاعری ہو رہی ہے۔ یہاں کے شعراء اردو شاعری کی مختلف اصناف پر آزمائی کر رہے ہیں، مگر زیادہ زور غزل گوئی پر ہے۔